قرآن پاک میں جو ہر مسلمان کے اوصاف بیان کیے گئے، جو خدا کے مغفرت یافتہ بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے، جو بخشے ہوئے یا جن کی بخشش ہونی ہے ان کے اوصاف بیان کیے گئے، یا جو جنتی ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کے اوصاف بیان کیے گئے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم وہی جنتی ہیں یا کوئی اور راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کن کے لیے یہ مغفرت، اجر عظیم، جنت ہے؟ ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہ جتنے اوصاف ہیں کس کے؟ اعد اللہ لهم مغفرتا، جن کے لیے اللہ نے بخشش تیار کی ہوئی ہے، جن کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ جہنم سے بچنے والے، جنت میں جانے والے، یہ وہ ہیں۔ اب کون ہے؟ فرمایا کہ جو مسلمان مرد عورت ہیں، مسلمان کے جو ظاہری احکام ہیں ان پہ برا عمل ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام شریعت۔ مومنین مومنات، جو ایمانیات کی چیزیں ہیں وہ ساری ان کے اندر ہو۔ اس کے بعد قانتین قانتات، دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک ترجمہ ہوتا ہے ادب والے مرد اور ادب والی عورتیں۔ ادب سے مراد یہ ہے کہ آداب بندگی کو بجا لانے والے، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت گزار، احکام ماننے والے، قنوت جھکنے والے، احکام خدا کو ماننے والے۔ تو ادب والے مرد، ادب والی عورتیں، یا احکام شریعت پر چلنے والے مرد، احکام شریعت پر چلنے والی عورتیں، یا نمازوں میں ادب سے کھڑے ہونے والے مرد، ادب سے کھڑی ہونے والی عورتیں، اور صادقین اور صادقات، سچ بولنے والے، سچ کہنے والے، سچا عمل کرنے والے، صبر کرنے والے، خشوع جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے۔ یہ ہیں سارے اوصاف۔ ظاہری شریعت پہ عمل، باطن میں ایمان، ادب اور نمازوں کا قیام اور اطاعت، اور سچ اور صبر اور خشوع اور صدقہ اور روزہ، اور شرم و حیا میں اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے۔ ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ تو حصہ ہوتا ہے، لیکن وہی ہے نا کہ ایک اتنا سا حصہ ہے، ایک اتنا سارا حصہ ہے۔ ایک ہے رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے، بالکل فرض پورا ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں بری و ذمہ ہے۔ اور ایک ہے ساتھ میں ہر پیر کا روزہ رکھنا، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، تو نمازیں پڑھنے والا بھی خدا کو یاد کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر صبح و شام ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جتنے اوراد و وظائف، جتنے اذکار ہیں، اگر یہ بھی شامل ہوں تو اب پڑھیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔